علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنا دوسرا سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سبق میں ہمیں پارٹس آف اسپیچ کے بارے میں بتایا جائے گا، یعنی کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں اسے بتایا جائے گا۔ کلمہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ لفظ کا دوسرا نام کلمہ ہے، جسے انگلش میں ورڈ کہتے ہیں۔ اس کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، پہلی قسم اسم ہے، دوسری قسم فعل ہے اور تیسری قسم حرف ہے۔ ان تینوں کی تفصیلی تعریف ہم ابھی پڑھیں گے، اس سے پہلے ان تینوں کا نام انگلش میں ہم جان لیتے ہیں۔ اسم کو انگلش میں ناؤن کہا جاتا ہے، فعل کو انگلش میں ورب کہا جاتا ہے اور حرف کو انگلش میں پریپوزیشن کہا جاتا ہے۔ اب ہم ان تینوں کی تفصیلی تعریف پڑھتے ہیں۔ اسم کہتے ہیں اس لفظ کو جو کسی انسان یا حیوان یا نباتات یا جمادات یا کسی دوسری چیز کا نام ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان چیزوں کے جو نام ہیں ان نام کو اسم کہا جائے گا، جیسے انگلش میں انہیں ناؤن کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم ہم نے پڑھا تھا فعل۔ فعل کہتے ہیں اس لفظ کو جو کسی خاص وقت میں کسی خاص کام کے ہونے کو بتائے۔ پتہ یہ چلا کہ فعل کسی چیز کا نام نہیں ہوتا ہے، بلکہ فعل ایسا لفظ ہوتا ہے جس لفظ سے ہمیں کسی خاص کام کے ہونے کا پتہ چلتا ہے، کسی خاص زمانے میں کسی خاص وقت میں۔ ایسے الفاظ جو ہمیں کسی خاص وقت یعنی ماضی یا مستقبل یا حال میں کسی خاص کام کے ہونے کو بتائیں، ایسے الفاظ کو ہم فعل کہتے ہیں۔ اور تیسری قسم حرف ہے۔ حرف کہتے ہیں اس لفظ کو جس کے معنی بغیر کسی دوسرے کلمہ کے ساتھ ملائے ہوئے مناسب طور پر سمجھ میں نہ آئے۔ حرف ایسے الفاظ کو کہتے ہیں جو اپنا معنی بغیر کسی اسم کے ملائے ہوئے، بغیر کسی دوسرے کلمہ کے ملائے ہوئے مناسب معنی اپنا نہ دے سکے، ایسے الفاظ کو حرف کہتے ہیں۔ جیسے عربی میں فی، الا، من، فی کا معنی آتا ہے میں، الا کا معنی آتا ہے تک اور علا کے معنی آتا ہے پر۔ تو یہ سب ایسے الفاظ ہیں جب تک کسی اسم کے ساتھ نہ ملے ان کا مناسب معنی ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے، لہذا ایسے الفاظ کو حرف کہتے ہیں۔ جیسے انگلش میں آپ نے پریپوزیشنز کی مثالیں آپ نے پڑھی ہوں گی، ان، آن، ٹو، فور، یہ سب ایسے الفاظ ہیں جو جب تک کسی ناؤن کے ساتھ نہ ملے اپنا مناسب معنی نہیں دے سکتے ہیں، اسی لیے انہیں پریپوزیشن کہا جاتا ہے، لہذا اسی کو یہاں پر حرف کہتے ہیں۔ تو ہم نے تینوں کی تعریف پڑھ لی۔ اب ہم چند مثالوں کو سامنے رکھ کر یہ غور کرتے ہیں کہ کون لفظ فعل ہے، کون لفظ اسم ہے اور کون لفظ حرف ہے۔ ہم پہلی مثال لیتے ہیں۔ پہلی مثال میں ما ذبح ابراہیم اسماعیل، اس میں ما ذبح جو ہے یہ فعل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس لفظ سے ہمیں کسی کا نام نہیں پتہ چل رہا ہے، یہ لفظ کسی کا نام نہیں ہے، کسی چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ماضی میں فعل ذبح کو بتا رہا ہے، لہذا یہ فعل کہلائے گا۔ دوسری قسم ابراہیم۔ ابراہیم یہ ایک شخص کا نام ہے، ایک انسان کا نام ہے، لہذا یہ اسم کہلائے گا۔ اسماعیل بھی اسم کہلائے گا کیونکہ یہ بھی ایک شخص یعنی ایک انسان کا نام ہے۔ دوسری مثال ہے قتل الملک رجلا، بادشاہ نے آدمی کو قتل کیا۔ اس میں قتل فعل ہے اس لیے کہ یہ ماضی میں قتل کے کام کے انجام دہی کو بتا رہا ہے، اور الملک اس کا معنی آتا ہے بادشاہ، یہ کسی کام کو نہیں بتا رہا ہے بلکہ یہ ناؤن کی طرح ہے اور یہ ایک اسم ہے۔ رجلن بھی اس کا معنی آدمی ہے، یہ بھی ایک چیز کا نام ہوا، ایک شے کا نام ہوا، لہذا یہ اسم کہلائے گا۔ تیسری مثال الکلب یحرس البیت، کتا گھر کی رکھوالی کرتا ہے، گھر کی حفاظت کرتا ہے، گھر کی نگرانی کرتا ہے۔ اس میں بھی آپ غور کریں گے تو الکلب یہ اسم ہے کیونکہ یہ ایک چیز کا نام ہے، اور یحرس یہ فعل ہے کیونکہ یہ حال میں یا مستقبل میں یہ اصل میں مضارع ہے، فعل مضارع۔ ہم اس کی تعریف آگے پڑھیں گے۔ فعل مضارع اس فعل کو کہتے ہیں جس کے اندر 2 معنی ہوتا ہے، حال کا بھی مستقبل کا بھی، لہذا اس کا معنی یہ کر سکتے ہیں کہ کتا گھر کی نگرانی کرے گا یا کتا گھر کی نگرانی کرتا ہے، حال کا بھی معنی اور مستقبل کا بھی معنی کر سکتے ہیں۔ تو یحرسو ایک فعل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ حال میں یا مستقبل میں نگرانی کرنے کے عمل کو بتلا رہا ہے، لہذا یہ فعل کہلائے گا۔ البیت یہ ایک چیز کا نام ہے، لہذا یہ اسم کہلائے گا۔ اسی طریقے سے آپ اور بھی مثالیں سامنے رکھ کر سمجھ سکتے ہیں اور غور کر سکتے ہیں کہ کون فعل ہے اور کون حرف ہے اور کون اسم ہے۔
سب کا ترجمہ ہم یہاں نہیں کریں گے ورنہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی. بس ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں, 5ویں مثال دیکھ لیتے ہیں. نام الولد علی الفراشی, لڑکا بستر پر سویا. اس میں آپ غور کیجیے, نامہ یہ ماضی میں سونے کے کام کو بتا رہا ہے, لہذا یہ فعل کہلائے گا. الولد یہ ایک چیز کا نام ہے, لہذا یہ اسم کہلائے گا. علی یہ پریپوزیشن کی طرح, یعنی یہ حرف کہلائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ علی کا معنی آتا ہے پر. یہ علی اسی وقت اپنا مناسب معنی دے سکتا ہے جبکہ یہ کسی اسم کے ساتھ ملے, جیسے کہ یہاں فراش کے ساتھ ملا ہے تو یہ اپنا معنی دے سکا ہے, لہذا اس علی کو حرف کہیں گے. اور فراش یہ ایک چیز کا نام ہے, لہذا اس کو اسم کہیں گے. باقی مثالوں کو آپ خود غور کر سکتے ہیں کہ کون اس میں حرف ہے اور کون فعل ہے اور کون اسم ہے. ہم ایک تمرین بھی حل کر لیتے ہیں. پہلی مثال ہے باع الرجل ثوبا. باع الرجل ثوبا, اس میں بھی آپ کو وہی کرنا ہے, غور کرنا ہے کہ کون فعل ہے اور کون حرف ہے, کون اسم ہے. اس میں آپ غور کیجیے گا تو باع کا معنی آتا ہے بیچنا. باع الرجل ثوبا, آدمی نے کپڑا بیچا. باع یہ بتا رہا ہے ماضی میں بیچنے کا کام کیا گیا ہے, لہذا یہ باع فعل کہلائے گا. اور الرجل ایک چیز کا نام ہے, ایک شے کا نام ہے, لہذا یہ اسم کہلائے گا. ثوبن بھی ایک چیز کا نام ہے, یہ بھی اسم کہلائے گا. بارک اللہ لکم, اللہ تمہیں برکت عطا کی, اللہ نے تمہیں برکت عطا کی. یہ بارکہ ماضی میں برکت فعل کے انجام دہی کو بتلا رہا ہے, لہذا بارکہ فعل کہلائے گا. اللہ نام ہے اللہ کا, لہذا یہ اسم کہلائے گا. لکم میں لام جو ہے یہ حرف کہلائے گا, اس لیے کہ لام کے معنی اس وقت تک نہیں سمجھ میں آئے گا جب تک کہ کسی اسم کو ہم اس کے ساتھ نہ ملائیں, لہذا یہ حرف کہلائے گا. اور کم اس کے ساتھ ملا ہوا ہے تبھی یہ لام کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے, لہذا لام کو حرف اور کم یہ اسم ہوگا. اسم کی قسمیں پھر آگے ہم پڑھیں گے, اس میں ایک اسم کی قسم ضمیر آئے گی تو وہ ضمیر ہے کم, یہ بھی اسم ہے یعنی ناؤن ہے. ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.